حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وازنوها قبل ان توازنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم۔ ماہ رمضان مبارک جڑے پیغام نے انہاں وچ ایک پیغام ہے خود احتسابی، خود دا حساب کرنا، یعنی اسی زکوٰۃ ادا کرنے ہاں، اللہ نے سانو مال ادا کیتا ہے تو اسی اپنی جتنی بھی ساری پراپرٹی ہے اسی ان دا اندازہ لگانے ہاں۔ جڑے صاحب مال نے اور جڑے ذوق رکھتے ہیں کہ میں اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے، کیونکہ محبت دی بات ہے۔ کئی ایسے نے کہ جنہاں کوئی مال ہے لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لبتے ہیں، کسی بہانے مال گھٹ شمار ہو جائے، زکوٰۃ تھوڑی بن جائے، اتنا پیسہ کیویں ادا کراں گا، تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ہیلا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جنہاں نو اللہ نے محبت ادا کیتی ہے اور جنہاں نو پتہ ہے کہ سارا مال میرے رب نے ہی مینوں دیتا ہے، اور اگر وہ نہ دیندا تو میرے کول کچھ بھی نہیں ہونا سی، تو اگر اس نے میں نے 100 دیتا ہے تو میں 100 وچوں اگر 2.5 روپئے اون دے حکم دے اون دی رضا واسطے اون دی مخلوق تے خرچ کر دیاں گا تو میں نے فرق نہیں پائے گا، بلکہ اون دے نال اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے گا۔ اور جب ایسا ایمان ہوئے پھر اللہ برکتاں عطا فرمانا بھی ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں نے فرمایا کہ تواڈے اوتے زکوٰۃ فرض ہے، لہذا اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، تو انہوں نے بخل دا مظاہرہ کیتا، عرض کی کہ اساں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ جب آپ ناراض ہوئے تو پھر انہوں نے احساس ہویا کہ اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گیا تو مطلب اللہ بھی ناراض ہو گیا، اور اگر اللہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر سارا مقصود ختم ہو گیا۔ پھر اساں جی کہ کی رہنا ہے، اس مال نو کی کرنا ہے جڑا مال سانو اللہ دے رسول تو دور لے جائے۔ انہوں نے خود جنہ مال بنیا اس تو زیادہ لیا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لیا کے رکھ دیتا، نالے آ کے مال پیش کیتا، نالے آ کے معافی منگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں تانوں کیا سی تو تساں نہیں زکوٰۃ دیتی، لہذا ہن میں تہاڈے کولوں یہ زکوٰۃ نہیں لینی۔ حالانکہ آپ نے زکوٰۃ رکھنی نہیں ہوندی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری آل اولاد تے بھی زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ فرمایا ساڈے اوپر حرام ہے۔ یعنی ایسا نبی ہے کہ جڑا زکوٰۃ دا مال ادھروں لے کے تو اپنے ہی نہیں پھیردا، بلکہ ادھروں امیراں کو لے کے غریباں نو دیندا ہے، رچے کو لے کے بھوکے نو دیندا ہے، جنوں اللہ نے زیادہ عطا کیتا ہے اون دے کو لے کے حاجت مند تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہن اسی تہاڈا مال نہیں لاں گے۔ بڑی ندامت ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، خالق کائنات نے کرم فرمایا اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ، انہاں دے کولوں انہاں دی مالاں دی زکوٰۃ لے لو، تطہرھم، جدوں تسی انہاں کولوں زکوٰۃ لے لینی ہے تو انہاں دے مال تطہرھم پاک ہو جانے نے، وتزکیہم اور بہت زیادہ پاک ہو جانے نے۔ یعنی طاہر تزکی دونوں لفظ ہی پاکیزگی دی شدت نو بیان کرنے والے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا جدوں مال دی زکوٰۃ دے دیتی تو تہاڈا مال طیب طاہر پاکیزہ ہو گیا ہے، اور فرمایا پھر انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے، وصلی علیہم، پھر انہاں واسطے دعا کرنا، اِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک تہاڈی دعا انہاں نو سکون دیندی ہے۔ یعنی جیڑا بندہ بھی اپنے مال دی زکوٰۃ دے گا انہوں آقا علیہ السلام دی دعا نصیب ہوئے گی، اور اس دعا دی برکت ہے کہ وہ زکوٰۃ دے کے خیرات کر کے رب دے راہ تے خرچ کر کے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے، اور جڑا سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ یعنی اس سے اپنے مالاں دا حساب کرنے ہاں کہ ساری کل آمدن کتنی ہے، ساڈا کتنا مال تجارت ہے، کتنا اسی اپنے استعمال واسطے رکھیا ہے، کتنا اسی کاروبار واسطے رکھیا ہے، اور میرے کول کنیاں چیزاں نے، اب کنی، یعنی کہ انسان اپنی زندگی دی جتنی بھی اس دے کول کمائی ہوندی ہے ان دی ساری دا حساب کرتا ہے، اور سانو کرنا چاہیے۔
کئی ایسے دوست ہیں کہ جنہیں اندر غفلت کرتے ہیں اور ان کی وجہ یہ ہوتی کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے کو کچھ ہے ہی کوئی لہٰذا مینوں زکات دینی نہیں بنتی، بلکہ کئی اس فہمی میں ہوتے ہیں کہ شاید مینوں زکات لینی بھی جائز ہے۔ تو ظاہری طور پہ تھوڑے جگہ حالات تنگ ہون تو ویسے تو ہر بندہ ہی تنگ ہے، پریشان ہے، لیکن انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ شاید اگر میں لے لاں گا تو میرے واسطے جائز ہے۔ لیکن اگر اسی انہاں چیزاں نو ویکھیے، سوچیے، انہاں چیزاں دے بارے علم حاصل کریے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ زکات لینی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زکات دینی بنتی ہوتی ہے لیکن انسان لین کے چکر وچ ہوتا ہے۔ تو یہ کہ حساب جڑا ہے یہ ضروری ہے، حساب ضروری ہے، چاہے تو صاحب حیثیت ہے چاہے تو صاحب حیثیت نہیں ہے، یعنی پاوے تو امیر ہے پاوے تو غریب ہے پاوے تو کوئی بھی ہے، حساب ضروری ہے۔ اگر حساب کرے گا تو تینوں دا فائدہ ہوئے گا۔ جیسے اسی اپنے مال دا حساب کرنا ہے، اپنی دولت دا حساب کرنا ہے، اپنے ساری چیزاں دا، بزنس دا، کاروبار دا حساب کرنا ہے اور کرنا چاہیے ہے، ویسے ہی انسان نو اپنے اعمال دا بھی حساب کرنا چاہیے۔ پچھو اپنے مال تو گن لیا ہے، کاروبار نو بھی ویکھ لیا، کاٹے نے بھی ویکھ لیا، نقصان نے بھی ویکھ لیا، جو لینا ہے وہ بھی گن لیا، جو دینا ہے وہ بھی کٹ لیا، تیرے کو جو کچھ ہے ہر چیز نو تو کاؤنٹ کر لیا ہے، پھر ان دے وچوں نتیجہ کڈیا ہے کہ آ میرا ہے، آ رب دے نام دینا ہے۔ پھر ایویں ہی اپنی نیکیاں دا بھی حساب کر کہ اینا میرے تے نمازاں فرض سن، اینیاں میں پڑھیاں نے، اینا مینوں قرآن پڑھنا چاہیے سی لیکن میں اینا پڑھیا ہے، اینا میں اپنے رشتہ داراں دا خیال کرنا سی لیکن میں اینا کیتا ہے۔ جس وقت انسان حساب کرے، ویکھے گا، سوچے گا تو پھر اس کو پتہ ہے گا کہ کتھوں کمی رہ گئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا حساب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا آدھا حساب خود کرو اس پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جاوے۔ یعنی کہ اگر تو آدھا حساب نہیں کرے گا تو حساب تیرا پھر بھی ہونا ہے، لیکن اگر انسان خود حساب کر کے جاوے، کسی نال سے حساب کتاب کرنا ہوئے، کوئی لین دین دا معاملہ ہوئے، انسان کتنی تیاری کر کے جاتا ہے کہ اینا میرا اتنے خرچ ہویا، اینے میں اتنے لائے نے، اینے میں اتنے ملے نے، اینے میں اتنے لگائے نے، وہ سارا حساب ذہن وچ رکھ کے جاتا ہے، پھر وہ تیرا پوری بحث کر کے پھر حساب کتاب کلیئر کر کے آتا ہے تو اللہ دے نال جانا ہے تو پھر بغیر تیاری تو ہی جانا پہ ہے۔ تو حساب تو اتنے بھی ہونا ہے۔ فرمایا اپنا حساب خود کر، اور انسان کی یہ بھی صفت ہے، انسان اپنا کٹ کرتا ہے دوسرے کا زیادہ کرتا ہے، اپنا حساب کٹ کرتا ہے دوسرے کا حساب زیادہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا کر اس پہلے کہ تیرا حساب کیتا جائے، اور فرمایا اپنے اعمال نو تول اس پہلے کہ تیرے اعمال تولے جان، کیونکہ اعمال تلنے نے صرف اعمال دی گنتی نہیں ہونی بھی اس نے اینیاں نمازاں پڑھیاں نے، اینے صدقے کیتے نے، اینا ذکر کیتا ہے، اللہ نے ان کی محبت بھی ویکھنی ہے، ان کا اخلاص بھی ویکھنا ہے، وہ تو کس نیت دے نال، کس نیت دے نال، کس قدر کیویں کیتا ہے، اویں ہر چیز دا وزن ہونا ہے، تلنا ہے کہ نیکی دا بڑی ہے تے وزن ہی کوئی نہیں تو اس نیکی نو کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا اس تو پہلے کہ وزن کیتا جائے تو خود وزن کر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ویکھ دے حساب کتاب وچ کوئی کمی ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو آج انہوں سیدھا کر لے، آج تیرے کول ٹائم ہے، کل نو نہیں ہونی۔ آج کمی بیشی پوری کام کیتی جا سکتی ہے، ان تحاسبوا انفسکم اليوم، فرمایا آج اپنی کمیاں بیشیاں پوریاں کر لے کیونکہ کل تینوں موقع نہیں ملنا، کل میں جو لے کے جاوے گا ان کے مطابق ہی تیرے نال فیصلہ ہونا ہے۔ اس واسطے جو ماہ رمضان مبارک ہے یہ سانو خود احتسابی سکھاتا ہے، اپنا حساب کرنا، اپنے اعمال نو ویکھنا، اپنے مال نو ویکھنا، اپنی دولت نو ویکھنا، دولت کتھوں آ رہی ہے، دولت کتھے جا رہی ہے، دولت کیویں خرچ ہو رہی ہے، اس کو کیویں رکھیا ہوا ہے، ایویں ہی انسان کیا کیا نیک عمل کرتا ہے، کتھوں کتھوں انسان دی غفلت ہے، کیڑیاں کیڑی چیزاں انسان چھوڑ دیتیاں نے، کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں انسان دے واسطے فائدہ مند نے، کیڑیاں نے جڑیاں انسان دے واسطے نقصان دہ نے، جو اچھیاں نے انہاں نو اپنا لے، جو نقصان دہ نے انہاں نو ترک کر دے، تاکہ جدو اللہ دی بارگاہ وچ جاویں اور تیرا حساب ہوئے تو تیرے حصے وچ جو فیصلہ آوے وہ اچھا فیصلہ ہوئے۔